آج کی کہانی صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعہ استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دنیا میں سب سے ادھک اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کرنے والا شاشک صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کا جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی کو ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ صلاح الدین ایوبی کا نیائے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلر نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعہ استھاپت کی گئی سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیابین کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ وگیان کے چھیتر میں صلاح الدین ایوبی کا یوگدان۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البطور نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا اگھوષित خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ اسلامی اتہاس کا ہیرو۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی تقریت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے بائے بائے۔